بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فقد قال المصنف مرعی بن یوسف الحنبلی المقدسی رحمہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال العبد الفقیر الی اللہ تعالی مرعی بن یوسف الحنبلی المقدسی الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مالک یوم الدین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبین لاحکام شرائع الدین الفائز بمنتہى الإرادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمدي مذهب الإمام الأحمد. بالغت في إيضاح رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. الحمد للہ رب العالمین. بعد، آج کا ہمارا پہلا جو ہے درس شرح کتاب الطہارہ من دلیل الطالب لنیل المطالب، طہارت کے مسائل اس کے متعلق ہے. اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے. فقہ حنبلی کی امت مسلمہ میں آج کل جو ہے وہ 4 مذاہب پائے جاتے ہیں. مذہب حنفی یعنی امام ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں، پھر مذہب مالکی امام مالک کے جو مالک بن انس امام دار الہجرہ ان کے جو مقلدین ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ محمد ابن ادریس الشافعی امام شافعی کے جو مقلدین ہیں. اور آخر میں امام احمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل کے مقلدین ہیں حنبلی. یہ ترتیب ہے ان کی وفات کے حوالے سے. سب سے پہلے جو ہے امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی وفات ہوئی، یعنی سب سے پہلے اور کی ولادت ہوئی. اس کے بعد دوسری ترتیب میں جو ہے وہ امام مالک ہے، اور پھر جو ہے امام شافعی ہیں، اور پھر امام احمد بن حنبل ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مذاہب جو ہیں اور علماء کے بھی تھے. امام اوزاعی آپ نے شاید نام سنا ہو، ان کا بھی مذہب تھا. اسی طرح سفیان الثوری ان کا بھی ایک مذہب تھا، لیکن ان کا مذہب مطبوع نہیں ہوا، کسی نے ان کے مذہب کو لکھا نہیں تھا. لیکن کچھ ٹائم تک فقہ اوزاعی کے بھی لوگ تھے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بھی مقلدین تھے، ان کی بھی فقہ جو ہے چلتی تھی. لیکن ان کے طلاب نے جو ہے وہ ان کے مذہب کو جو ہے نا ایک جگہ جمع نہیں کیا. اسی طرح جو ہے امام مالک، جس طرح امام مالک کے شاگردوں نے امام مالک کا مذہب کو لکھا، اس کو وضع کیا، اس کو کتابوں کی صورت میں لائے، مسائل کی صورت میں لائے، متون کی صورت میں لائے. اسی طرح امام مالک کے جو ہم نوا جو ایک اور امام ہے، امام ابن ابی ذئب نام ان کا ہے، امام لیث ابن سعد، وہ بھی امام مالک کے ساتھ تھے. لیث ابن سعد بہت امیر انسان تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور انسان بہت بڑے امیر تھے. اکثر وہ امام مالک کو جو ہے نا خرچہ بھیجا کرتے تھے، اور امام مالک ان کو دعا دیا کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے. امام لیث جو ہے ان کو خرچہ بھیج دیا کرتے تھے، تو امام مالک کہتے تھے ہمیں اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ لیث کو جو ہے ان کو دعائیں دیا کرتے تھے. تو امام لیث جو ہیں اکثر علماء کے نزدیک امام لیث ابن سعد جو ہیں وہ امام مالک سے بڑے امام تھے. لیث ابن سعد جب آپ پڑھیں گے کتب تراجم میں، لیث ابن سعد امام مالک سے بڑے امام تھے. تو لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو ایک جگہ پہ جو ہے نا جمع نہیں کیا.
لیکن امام مالک کے شاگرد زیادہ اچھے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے جس امام کے ساتھ. تو جس طرح جو ہے کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کے مؤلفین ہمیں نہیں معلوم کہ مؤلفین کون ہیں، لیکن وہ پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہیں. آجرومیہ جو ہے نحو میں، ان کے مؤلف اتنا معروف نہیں ہیں، اور ان کے ایک ہی کتاب ہے. یہ آجرومیہ ایک ہی کتاب ہے، نحو میں ایک ہی کتاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے نیت میں اس حوالے سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو 4 مذاہب ہمارے سامنے تشکیل ہوئے، ان کے شاگردوں کی محنت تھی کہ انہوں نے اس مذہب کو ایک کتابی صورت میں، متون کی صورت میں، حواشی کی صورت میں، شروحات کی صورت میں لے کے آئے. اسی طرح یہ مرعی بن یوسف الکرمی ہیں، انہوں نے جو ہے امام احمد بن حنبل کی جو متون کتابیں تھیں ان کے مذہب کو ایک متن کی صورت میں لے کے آئے ہیں. تو یہ 4 مذاہب جو ہے نا آج کل جو ہے امت مسلمہ میں مطبوع ہیں. اور ایک عامی کے لیے جس کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ کسی مذہب کی اتباع کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ متعصب نہ ہو کسی بات پہ. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ دلیل میرے امام نے جو بات کہی ہے اور یہ دلیل میرے امام کے خلاف ہے، تو اس کو بات لے لینی چاہیے اگر اس کو سمجھ آ رہی ہے. کچھ چیزیں عام انسان کو سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں عام انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں. تو جو چیز اس کو سمجھ آ جائے تو وہ لے لے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے اس چیز میں، اس مسئلے میں جو مسئلہ اس امام کے خلاف ہے. تو انسان کو متعصب نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسری بات، جو مذہب ہے وہ اہل بلد کی طرح جو ہے نا، اہل بلد جس میں رہ رہی ہے نا پاکستان میں، جو مذہب زیادہ متبوع ہے اس کا جو ہے نا انسان کو وہ مذہب، وہ فقہ اختیار کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے پاکستان میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے احناف جو ہیں وہ فقہ میں منقسم ہے، ان کے اندر تقسیم ہے. وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا تقلید کر لیتے ہیں، اور عقیدے میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں کا جو فقہ حنفی ہے وہ کافی جو ہے نا مشکل ہے اس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہ حنفی کے علاوہ ایک اہل حدیث بھی ایک مذہب ہے. اہل حدیث بھی ایک مذہب ہے، ان کی بھی ایک اصول فقہ میں کتاب ہے، ان کی بھی فقہ میں کتابیں ہیں، ان کی بھی فتاوی اہل الحدیث ہیں. تو انسان کو اگر حنفی مذہب سے جو ہے کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ اہل حدیث علماء کی تقلید کر لے. عامی انسان کی بات کر رہا ہوں میں، طالب علم کی بات نہیں کر رہا. تو اہل حدیث علماء کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے، اور تقلید جو ہے وہ ان علماء کی کرنی چاہیے جس انسان کے سامنے وہ عالم پرہیزگار ہو، پرہیزگار کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی ہو. ہمارے ہاں جو اکثر جو نوجوان یا اکثر لوگ کرتے ہیں نا، وہ ایک انسان کی داڑھی دیکھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی ان کی جو ہے نا ناف تک جا رہی ہے، تو ان سے اسلام کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا الف با کا نہیں پتہ ہوتا. تو انسان کو پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہونا چاہیے. اور انسان جب عالم ہوتا ہے اور تقوی دار ہوتا ہے، پھر وہ انسان دیکھتا ہے کہ یہ عالم جو ہے، جس طرح ہمارے اسلام آباد میں دیکھ لیں کافی علماء ہیں ماشاءاللہ، تو کوئی کہتا ہے یار مجھے یہ عالم زیادہ تقوی دار لگتا ہے، اور عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، علم میں بھی اچھا مقام ہے اس کا، تو میں اس سے جو مسئلہ مجھے پیش آیا کرے کہ میں اس سے پوچھ کے اس کی تقلید کر لیا کروں گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ دلیل کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اس دلیل کو کہاں پہ تعلیل ہے، کہاں پہ جو ہے اصول فقہ کون سا قاعدہ یہاں پہ نازل ہو رہا ہے. تو وہ اس انسان کی جو ہے نا اس عالم کی تقلید کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے مذاہب کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے جو کتاب یہاں پہ رکھی ہے وہ مذہب حنبلی کی کتاب متن رکھا ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے طہارت کے مسائل شروع کیے ہیں. آہستہ آہستہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جب کتاب و طہارہ ختم ہو جائے گا تو کتاب و نکاح، طلاق، سب مسائل پڑھیں گے. تو فقہ حنبلی کا اختیار ہمارا اس لیے تھا کیونکہ فقہ حنبلی جو ہے نا امام احمد بن حنبل وہ ایک امام بھی تھے حدیث کے اور امام بھی تھے فقہ میں بھی. ٹھیک ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام تھے فقہ میں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ فقہ میں امام تھے، حدیث میں امام نہیں تھے. ٹھیک ہے، حدیث میں وہ ضعیف تھے، اس لیے فقہ میں بہت بڑے امام تھے امام ابو حنیفہ. لیکن جب انسان ان تین چیزیں جب جمع کر لیتا ہے تو وہ فقیہ بنتا ہے. اصل فقیہ جو ہوتا ہے، ایک ہے فقہ، ایک ہے اصول فقہ، اور تیسری حدیث ہے. فقہ میں سے جو مسائل آتے ہیں وہ آپ لیتے ہیں حدیث سے. ٹھیک ہے، وہ آپ حدیث سے لیتے ہیں، تو اس لیے فقہ اور حدیث کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے. تیسری بات اصول فقہ،
جب آپ نے ایک فقہ پڑھنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث کیوں دلالت کر رہی ہے اس مسئلے پہ، جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث کیوں دلالت کر رہی ہے اس مسئلے پہ، یہ ہمیں علم پڑھنے کی ضرورت کون سی ہے؟ اصول فقہ کی۔ تو یہ علوم، 3 علوم ہم جب جمع کر لیتے ہیں تب انسان جو ہے نا فقہ میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو امام امام ابو حنیفہ جو تھے وہ فقہ میں امام تھے، حدیث میں امام نہیں تھے، اس لیے ہم نے ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا ان کی جو ہے ان کا متن نہیں لیا۔ تو امام مالک بھی جو ہے وہ حدیث کے بھی امام تھے، موطا انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح امام شافعی وہ لغت میں بھی امام تھے اور حدیث میں بھی امام تھے اور اسی طرح فقہ میں امام تھے۔ لیکن امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ مسند احمد بن حنبل کس کو نہیں معلوم، اتنی بڑی کتاب ہے صرف حدیث میں ان کی، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ فقیہ بھی تھے، تو وہ فقہ اور حدیث میں دونوں میں امام تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صرف جو ہے نا حدیث کے محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، یہ بات غلط ہے، وہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ اور کیونکہ میں نے جو ہے وہ ان کی فقہ پڑھی ہے تو اس لیے اس کو اختیار کرنے کا ہمارا یہ سبب تھا اس متن کو۔ تو یہ متن جو ہے یہ امام زین الدین مرعی ابن یوسف ابن ابی بکر ابن احمد ابن ابی بکر ابن یوسف ابن احمد الکرمی کی ہے۔ یہ جو ہے نا 1944 میں جو ہے نا یہ پیدا ہوئے، 944 میں، یعنی 944 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں 988 میں پیدا ہوئیں گے، 988 میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ کتنا بنتا ہے؟ 88 988 میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک طول کرم فلسطین میں ایک گاؤں ہے، طول کرم آپ جب پڑھیں گے ان کے ترجمے میں، طول کرم ایک فلسطین میں ایک گاؤں ہے، قریہ ہے، اس میں یہ پیدا ہوئے۔ تو ان کو جو ہے نا اس لیے کرمی کہا جاتا ہے، یہ طول کرم ہے، نا کرم پھر آگے اس نے طول لگا دیا، تو یہ طول کرمی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، نسبت ہے کرمی کی طرف۔ یہاں پہ انہوں نے شاید نہیں لکھا دمشقی لکھا ہوا، دمشقی انہوں نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ پھر بیت المقدس چلے گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ بیت المقدس فلسطین اس وقت کے علماء تھے، اس وقت جو ہے بڑے بڑے علماء وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے طالب علم کے لیے رحلت کی بیت المقدس کی طرح، اس لیے ان کو مقدسی کہا جاتا ہے، مقدسی۔ پھر ان کو ازہری بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ نہیں لکھا، ان کو ازہری بھی کہا جاتا ہے۔ ازہر کہاں پہ ہے؟ مصر میں، جامعہ الازہر۔ تو یہ جامعہ الازہر گئے مصر میں، وہاں بھی انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی اور آخر میں پھر وہاں پہ مدرس بھی رہے، وہاں بھی استاد رہے۔ تو یہ ان کا جو ہے نا نام کا تعارف تھا، مقدسی ازہری، اس لیے ان کو ازہری کہا جاتا ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے وہ 1033 میں ہوئی ہجری، 1033 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ 1033 ہجری میں، یعنی کتنے سال زندہ رہے؟ 45 سال۔ اور 45 سال کی عمر میں انہوں نے تقریباً 85 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہی ہے، 85 کتابیں۔ یہ برکت ہے عمر کی برکت ہے، یعنی 45 عمر کا بندہ نوجوان ہوتا ہے، فوت ہو گئے تھے بعد میں، جو نوجوان ہوتا ہے، اور 85 سے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے کچھ بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، کچھ متوسط ہیں۔ یہ علموں کی برکت ہے۔ امام ابن جوزی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ ان کی کتابوں کو اگر دیکھا جائے اور ان کی عمر کا دیکھا جائے، وہ تقریباً 30-35 سال کے فوت ہوئے تھے۔ ان کی عمر کو اگر دیکھا جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، تو لگتا ہے کہ ہر روز انہوں نے کئی 100 سے زیادہ اوپر پیج لکھے ہیں۔ اور وہ ہمارے ہاں وہ کمپیوٹر والا سسٹم نہیں تھا، ہاتھ انک سے اور ایک قلم سے جو ہے لکھنا، پھر اپنا طلب العلم، حدیث بھی سیکھنا بھی، سکھانا بھی، فتویٰ دینا بھی، گھر کا جو ہے ہمارے ہاں جو ہے نا، جو آج کل جو تعلیم ہے یا علماء کا سلسلہ ہے، وہ ایک مسجد میں امام لگ جاتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ وہاں پرانے جو علماء تھے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ جب آپ ان کے تراجم میں پڑھیں تو حداد، کسی کے بارے میں حدادی آیا ہے، یعنی لوہے کا کوئی کام کیا کرتا تھا، لوہے کو جو مارتے ہیں اس نے کوئی کام کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، وہ کام کیا کرتے تھے، یہ محنت کیا کرتے تھے، یعنی محنت بھی کرنا، علم سیکھنا بھی، سکھانا بھی، تالیف بھی کرنا، اور پھر اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے سامنے ذخیرہ ان کا علم آتا ہے۔ یہ عمر کی برکت ہے، یہ کچھ نہیں ہے، صرف عمر کی برکت ہے۔ آج کل ہم جو ہے نا الیکٹرانکس زمانے میں بھی 100 پیج روزانہ کے نہیں لکھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، عمر کی توفیق۔ تو یہ امام رحمہ اللہ 45 سال رہے ہیں اور انہوں نے 85 سے اوپر تقریباً کتابیں لکھی ہیں۔ 11 قرن میں تھے، اور جو ہے ان کی جو ہے وہ یہ علماء ترجیح میں، یعنی حنبلی علماء میں سے
یہ ترجیح کیا کرتے تھے، مسائل کی تصحیح بھی کیا کرتے تھے، ترجیح بھی کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ جو ان کی کتاب ہے دلیل الطالب، یہ منتہی الارادات جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ اصل میں مقدمے میں اس کو کہتے ہیں اس کو براعت الاستحلال کہتے ہیں اس کو، کہ مقدمے میں ایسی چیز ذکر کر دینا جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بندہ اس موضوع کے متعلق بات کرے گا۔ یہ خاص طور پہ خطب میں ہوتا ہے، خطبہ انسان دے رہا ہو نا، کوئی درس دے رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو، تو وہ اما بعد سے پہلے ایسا حمد جو اللہ کی تعریف ہے وہ ایسی چیزیں لے کے آتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ اس موضوع پہ بات کرے گا۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم، جب انسان خطبہ شروع کرتا ہے تو الحمدللہ الذی علم بالقلم، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان علم کے بارے میں بات کرے گا۔ الحمدللہ الذی خالق کل شیء، یہ خلقت کے بارے میں بات کرے گا، تو یہ براعت الاستحلال کہتے ہیں اس کو۔ تو امام رحمہ اللہ نے مرعی بن یوسف رحمہ اللہ نے ایک کتاب منتہی الارادات جو حنابلہ کی کتاب تھی اس کا اختصار کیا ہے۔ میں نے بلیک بورڈ پہ کہا تھا وہ لائے نہیں ہے، میں اس کو ترتیب سے آپ کے لیے دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کی جو مذہب ہے نا، ان کے مذہب کا سب سے پہلا متن خراقی تھا، مختصر الخراقی، جو تقریباً 344 یعنی 344 ہجری میں جو ہے نا کتاب لکھی گئی تھی تقریباً، غالباً اس ٹائم میں، مختصر الخراقی، یہ ان کا پہلا متن تھا حنبلی مذہب کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موفق ابن قدامہ رحمہ اللہ آئے، انہوں نے مختصر الخراقی کا جو ہے نا تشریح کی مقنع کے نام سے، ٹھیک ہے، مقنع کے نام سے انہوں نے جو ہے نا اس کی تشریح کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماوردی رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے کتاب لکھی التنقیح، ٹھیک ہے، التنقیح۔ یہ مقنع اور تنقیح جو ہے نا، اس کو پھر ایک اور امام رحمہ اللہ جو ہے نا منتہی الارادات جو ہے نا، ان کے فتوحی جو ہے نا، ان کے مؤلف آئے، انہوں نے ان دونوں کو لیا اور خود تھوڑے بہت زیادات ڈال کے اپنی طرف سے پھر انہوں نے منتہی الارادات کتاب لکھی۔ یہ تقریباً 900 ہجری تک جو ہے نا یہ کتاب معتمد تھی اور حنابلہ کے ہاں، حنبلی مذہب علماء کو جو بھی مسئلہ چاہیے ہوتا تھا وہ منتہی الارادات سے لیتے تھے۔ یہ آخر میں سب سے عمدہ کتاب، یعنی ان کا جو مرجع تھا نا حنبلی علماء کا، وہ منتہی الارادات تھا، یہ فتوحی رحمہ اللہ کی کتاب تھی۔ اس کے بعد یہ دلیل الطالب یوسف المرعی رحمہ اللہ، انہوں نے منتہی الارادات لی اور اس کو اختصار کیا، کہ منتہی الارادات میں جو الفاظ تھے وہ تھوڑے مشکل تھے۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کچھ ویڈیوز میں نا کوئی بھائی طلاب علم ہیں وہ ان کو سمجھ آ جائے گی، اگلے موضوع پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ تھوڑا طلحہ بھائی بھی طالب علم جامعہ کا، ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ تو منتہی الارادات کے جو الفاظ ہیں نا تھوڑے مشکل تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرمی رحمہ اللہ، مرعی بن یوسف کرمی، انہوں نے منتہی الارادات کو لیا اور اس کے الفاظ کو بہت ہی آسان طریقے سے اس کتاب میں لے کے آئے ہیں، بڑے ہی آسان طریقے سے اس کتاب میں لے کے آئے ہیں، اور کچھ اضافات اپنی طرف سے کی ہیں۔ عبادات، اکثر عبادات جو ہے وہ منتہی الارادات سے انہوں نے لے لی، اور معاملات کو، ان معاملات تھوڑے ہیں اس کتاب میں نسبتاً عبادات کے۔ اسی کے ساتھ ایک اور کتاب ہے زاد المستقنع، زاد المستقنع نام سنا آپ نے؟ جی۔ یہ بھی اس کے یعنی متساوی ہے، یہ بھی اسی کے متساوی ہے۔ کچھ عرب علماء میں جو اکثر علماء کچھ اس کو پڑھاتے ہیں اور کچھ زاد المستقنع کو پڑھاتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ زاد المستقنع کی یہ خصوصیات ہے کہ اس میں مسائل زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسائل زیادہ ہیں۔ اس کتاب میں مسائل کم ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ ہیں۔ جو مبتدئ طالب علم ہے نا اس کے لیے یہ کتاب اچھی ہے، ترتیب کے ساتھ۔ اب وہ لیں گے شروط الصلاۃ لے کے آئیں گے، ارکان الصلاۃ لے کے آئیں گے، ترتیب سے ارکان الصلاۃ لے کے آئیں گے، ترتیب سے شروط الصلاۃ لے کے آئیں گے۔ تو طالب علم جو ہے، مبتدئ طالب علم جو نیا طالب علم ہے، اس کے لیے کتاب زاد المستقنع کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ کتاب کا جو ہے نا مختصراً تعارف تھا۔ اسی طرح جو ہے نا اس کی جو بہترین جو شرح ہے نا، اگر آپ نے پڑھنی ہو تو اس کی بہترین شرح جو ہے نا منار السبیل ہے۔ منار السبیل کی اگر دیکھنا کہ کوئی مل جائے آپ کو، اس کی شرح بہترین جو ہے منار السبیل کتاب ہے، جس کی امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ارواح الغلیل کے نام سے تخریج کی ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 3000 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا نا، ہمیں یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا اس کتاب کو کہ حنبلی مذہب میں حدیث بہت زیادہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس کی جو شرح لکھی ہے منار السبیل کے مصنف نے، اس نے تقریباً 3000 حدیثیں لے کے آئے ہیں اپنی کتاب میں، اس کی شرح میں۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اور ان کے علماء یعنی حنبلی علماء مذہب حدیث میں اور فقہ میں دونوں طرف جو ہے نا متساوی تھے، دونوں طرف اچھا مقام رکھتے تھے. اس لیے البانی رحمہ اللہ نے بھی تعریف کیا حنبلی مذہب کی. امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے مذہب حنبلی اور مالکی ان دونوں کی تعریف کی ہے کہ انسان اگر کسی مذہب کی تقلید کرے تو یہ ان دونوں میں سے کسی کی کر لے، کیونکہ حدیث کی نسبت یہ زیادہ حنبلی مذہب زیادہ آگے ہے. اور شافعی مذہب نے جو ہے شوافع کے جو ائمہ تھے انہوں نے حدیث کی زیادہ جو ہے نا پرانے زمانے میں زیادہ حدیث کی جو ہے نا خدمت کی ہے نسبتاً حنبلی علماء کے. تو یہ جو ہے نا کتاب اس لیے ہم نے جو ہے نا اس کو اختیار کی ہے. منار السبیل کی بات ہو رہی تھی. منار السبیل کس نے پڑھنی ہو تو اس کی شرح منار السبیل کتاب جو ہے وہ اس کو پڑھ لے. اچھا الفقہ وہ لایا نہیں بلیک بوائے. تو الفقہ جو ہے نا عرب کی لغت میں فقہ وہ کہتے ہیں فہم. الفقہ فی اللغت الفہم، فہم. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ فہم مطلقاً یعنی عام فہم، جو بھی فہم ہو. میں کہوں کہ آسمان میرے اوپر ہے یہ بھی فہم ہے، میں کہوں زمین میرے نیچے ہے یہ بھی فہم ہے، ایک قسم کا میں سمجھ رہا ہوں. سمجھ کو کہتے ہیں فہم. عربی میں فہم، عربی اردو میں فہم استعمال ہوتا ہے. تو جو چیز کچھ علماء کہتے ہیں جو دقیق امور ہوں، جو دقیق امور ہوں جو انسان کو سمجھنا ہے، ہر انسان کو سمجھنا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں. یعنی کوئی خاص طالب علم ہو اس کو سمجھ آئے یہ مسئلے کہ یار یہ مسئلہ ایسے سے ایسے سے ایسے ہوا ہے، یہ دقیق علم ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں کچھ علماء کے نزدیک. اور کچھ علماء کے نزدیک نہیں، لغت میں عرب کی لغت میں فقہ کو فہم مطلقاً کہتے ہیں. کوئی بھی فہم ہو، آسمان کے میرے اوپر آسمان ہے یہ فہم ہے، میرے نیچے زمین ہے یہ فہم ہے، یہ پہاڑ ہے یہ بھی فہم ہے، یہ لائٹ ہے یہ کپ ہے، یہ سب کچھ فہم ہے. اور یہی قول راجح ہے کہ فہم مطلقاً ہر فہم کو فقہ کہتے ہیں لغت میں. یہ میں لغت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ لغت میں اصطلاح میں دونوں میں فرق ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. تو اس قوم کو کیا ہے کہ یہ حدیث کو سمجھتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حدیث کی تقید نہیں کی کون سی حدیث ہے، اس حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں. اسی طرح ایک صحابی اعرابی کے بارے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دور سے آ رہے تھے. لا یفقہ کلامہ، لا یفقہ کلامہ، اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے نہیں کہا یار یہ اعرابی جو تھا یہ بڑی خطرناک بات کر رہا تھا جو سمجھ نہیں آئی. نہیں، انہوں نے کہا دور تھا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کی بات دور تھا، اس سے کوئی بات کر رہا تھا. انہوں نے صحابی نے جو لفظ استعمال کیا وہ فقہ کا کیا، لا یفقہ کلامہ، ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس لیے جو راجح ہے وہ یہی کہ عام فہم کو فقہ کہتے ہیں لغت میں. اور اصطلاح میں جو اصطلاح ہے علماء کی، اس کے علماء 4 معنی کرتے ہیں. اگر بلیک بورڈ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بعد بھی ویڈیو دیکھ کے جو ہے نا اس کو لکھ لینا کاپی پہ. جو اصطلاحاً جو ہے وہ علماء 4 معنی کرتے ہیں فقہ کے. ایک یہ کہ فہم الدین مطلقاً، ہر دین کا فہم یہ فقہ ہے، چاہے وہ حدیث کا علم ہو، چاہے وہ عقیدے کا علم ہو، چاہے وہ موارث وراثت کا علم ہو، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو لیکن شرعی ہو، وہ فقہ کہا جاتا ہے اس کو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی فقہ دے دیتا ہے. اب دین کی فقہ کسی چیز میں بھی ہوتا ہے، عقیدے میں ہوتا ہے، عقیدے میں فقیہ ہو گیا، حدیث میں فقیہ ہو گیا، مسائل میں فقیہ ہو گیا کچھ. تو یہ ایک فقہ کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ فہم الدین مطلقاً. دوسرا مطلب الفقہ فی الاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ. یہ دوسری تعریف ہے اصطلاح میں فقہ کی، الفقہ فی الاحکام الشرعیہ. فقہ اسے کہتے ہیں جو شرعی احکام میں ہو. جب ہم نے شرعی احکام کا کہا تو یہاں سے کون سے علوم نکل گئے؟ جی احمد بھائی، عبداللہ بھائی، دنیاوی علوم نکل گئے، ریاضیات نکل گیا، سائنس نکل گئی، طب نکل گئی، یہ سب علوم نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فقہ میں داخل نہیں ہوتے. ہاں وہ علم ہے، علوم ہے، فائدہ مند ہے انسان کے لیے، لیکن وہ فقہ میں داخل نہیں ہوتے، اصطلاح میں فقہ میں داخل نہیں ہوتے. اچھا، ہم نے کہا العملیہ، جس پہ عمل کیا جاتا ہے، تو یہاں سے کون سے علوم نکل گئے؟ دنیاوی تو نکل کے شرعیہ سے. ایک شرعی علوم ہو گئے، ایک دنیاوی ہو گئے، اور ایک عملی علوم ہے. ایک اور علم ہے عقیدے کا علم، عقیدے کا علم، اعتقادی، امر عقدی.
علوم عقدیہ، اعتقادی امور عقیدہ، تو عقیدہ بھی فقہ سے نکل گیا. پھر فقہ میں وہی مسائل ہوں گے جو عملی ہیں، عملی عبادات میں ہو سکتے ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، اذان کے مسائل، یہ سارے عملی ہیں. اور عقیدے میں اعتقاد ہوتا ہے، انسان اپنے دل سے اعتقاد کرتا ہے اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء جو ہے رسول کی یہ تعریف ہے، فرشتے ہیں، اللہ ایک اس طرح کی اعتقادی امور جن کا تعلق قلب دل سے ہے لیکن عمل سے نہیں ہے، وہ عمل سے ظاہر نہیں ہوتے، دل سے ظاہر ہوتے ہیں. تو العملیہ یہاں سے نکل گئے اعتقادی امور. المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ، یہاں پہ آگے جو آئے گا نا المکتسبہ، جس کو لیا جاتا ہے، جس کو حاصل کیا جاتا ہے، من ادلتها التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے. اور دلائل کون کون سے ہیں ہمارے ہاں اہل سنت والجماعہ کے نزدیک؟ قرآن اور حدیث. قرآن حدیث 4 ہیں. قیاس اجماع، قرآن حدیث اجماع اور قیاس ترتیب کے ساتھ، اجماع اور قیاس، آخر میں قیاس ہے. ورنہ احناف جو ہے نا کثرت سے قیاس ہی لیتے رہتے ہیں، جو دل کرتا کرتے ہیں نہیں جو دل نہیں کرتا وہ قیاس لیتے ہیں اکثر، کیونکہ ان کے پاس حدیث کی قلت ہے نا. تو قرآن حدیث یہ ترتیب کے ساتھ، قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس. تو یہ تفصیلی ادلہ ہیں. اور یہ تفصیلی ادلہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ اصول فقہ میں. وہاں سے ہم لیتے ہیں کہ ان دلائل سے ہم نے حکم کیسے نکالنا ہے. المکتسبہ، المکتسبہ جہاں سے ہم نے ان کو لینا ہے، کہاں سے؟ وہ اصول فقہ کا علم ہے. تو یہ کون سی تعریف؟ دوسری تعریف ہوگی فقہ کی اصطلاح میں، دوسری تعریف. اچھا، تیسری تعریف الفقہ فی الاحکام الشرعیہ العملیہ مع ادلتها التفصیلیہ. یہ بھی وہی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ پہلے تھا المکتسبہ اور یہاں پہ ہے مع ادلتها التفصیلیہ. پہلے جو تعریف تھی دوسری والی، وہ ہے اجتہادی علماء، مجتہدین علماء کے لیے، کہ وہ اس کو استنباط کرتے ہیں، اکتساب کرتے ہیں اصول فقہ سے یا دلیل سے، حدیث سے، قرآن سے، قیاس سے، اجماع سے، اس کو حاصل کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق. لیکن یہاں پہ ہے مع ادلتها التفصیلیہ، کہ جو انسان جو ہے نا، میں نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ نماز جو ہے وہ عصر کا ٹائم اس وقت داخل ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، مجھے دلیل پتہ چل گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فقہ کی قسم ہے. مجھے استنباط کرنے نہیں آیا کہ میں نے اس کو استنباط کیسے کرنا ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دلیل اس اجتہادی عالم نے، مجتہد عالم نے جو دوسری تعریف میں تھے، اس نے اس دلیل سے یہ حکم نکالا ہے. مجھے معلوم ہے، بس مجھے یہ نہیں معلوم اس نے نکالا کیسے ہے. تو یہ فرق ہے کہ یہ رتبے میں فرق آیا تھا. ایک مجتہد عالم ہے جو نکالتا ہے، خود حکم نکالتا ہے، اور ایک عالم ہے جس نے رٹا لگا لیا کہ یہ نماز عصر کا ٹائم داخل ہوا، یہ اس وقت داخل ہوا، کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے. یہ تیسری قسم ہے. چوتھی حفظ الفروع الفقہیہ، یعنی ایک انسان جو ہے وہ بس یاد کر لیتا ہے، متون کو یاد کر لیتا ہے، متون کو یاد رٹا لگا دیتا ہے. جس طرح یہ دلیل طالبی کے متن ہے، یہ یاد کر لیا کہ جو ہے نماز کی اتنی شرطیں ہیں، رٹا لگا لیا جی، تو یہ بھی فقہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن بہترین وہی ہے جو دوسری تعریف ہے، دوسری تعریف جو اکتساب حاصل کرتا ہے، یہ مجتہد عالم ہے. یہ 4 تعریفیں جو ہیں فقہ کی. تو اس لیے جو انسان فقیہ بننا چاہے، ہم کچھ بھائی شاید کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ حدیثی کتاب کیوں نہیں شروع کر لیتے ہیں، آپ حدیثی کوئی کتاب شروع کر لیں. تو یہ بات جو ہے نا تھوڑی سوچ کے حامل ہے کہ حدیث میں آپ تفصیل نہیں پڑھ سکتے ہیں. جس طرح باب الشراکہ ہے، شراکہ شریکہ کمپنی. آج کل ہمارے جو دور حاضر میں کتنے مسائل ہیں کمپنیوں کے، بیع و شراء کے کتنے معاملات ہیں، لیکن باب الشریکہ کے تحت صرف 2 حدیثیں ہیں، صرف 2 حدیثیں ہیں. تو اس حدیث سے ہم استنباط نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں تعلیل کی ضرورت ہے. اور تعلیل کہاں پہ آتی ہے؟ فقہ میں. فقہ میں جو مسائل آتے ہیں، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دلیل ایسی تھی، اس کی دلیل نہیں تھی، ہم قیاس سے آئے، اس کی دلیل نہیں تھی تو ہم اجماع سے آئے، اس کی دلیل سے یہ حکم نکل رہا ہے. تو اس لیے حدیث کی نسبتاً اگر کسی نے فقہ پڑھنی ہو یا علم حاصل کرنا ہو تو وہ پہلے فقہ سے شروع کرے، کسی متن، کسی مختصر متن سے شروع کر لے. اس سے بھی چھوٹا جو متن ہے وہ عمدۃ الفقہ ہے. عمدۃ الفقہ جو ہے المقتصر رحمہ اللہ کی، ابن قدامہ کی عمدۃ الفقہ، وہ چھوٹی سی متن ہے، وہ اس سے بھی چھوٹی ہے. تو جو انسان فقہ کا علم حاصل کرنا چاہے
یا مسائل کا احکام کا، تو وہ فقہ سے شروع ہو، افضل ہے کہ وہ حدیث سے جو ہے نا شروع ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں جو ہے نا علم تھوڑا ہے، یعنی اس میں تفصیل سے علم نہیں ہے، تو جو فقہ لکھتے ہیں تو وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو ہر مسئلہ اس فقہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے نا فقہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، وہ تو پہلے جو ہے نا وہ متن جس طرح ہم پڑھیں گے، اس متن کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لے، ٹھیک ہے، اس متن کے اچھی طرح لفظ کو سمجھ لے، اس کو ضبط کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کی دلیل جو ہے دیکھے، دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، دلیل دیکھ لی ہم نے کس کی، مذہب کی، حنبلی مذہب کی دلیل دیکھی ہے۔ اس میں تو جو امام رحمہ اللہ مرعی وہ صرف حنبلی مذہب کی جو ہے نا دلیل لے کے آئیں گے، وہ ان کا جو ہے نا آپ مقدمہ پڑھیں گے تو ان کا جو منہج ہے کتاب میں کہ وہ صرف معتمد قول حنبلی قول لے کے آئیں گے، اس میں کوئی دوسرا مذہب کا قول نہیں لے کے آئیں گے، حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب متن کو ضبط کر لیا، اچھی طرح اس کا لفظ کو سمجھ لیا کیا مؤلف چاہ رہا ہے، پھر اس کی دلیل کو دیکھیں، اس کی دلیل کا کہہ رہی ہے۔ پھر دلیل کے بعد تیسری چیز آپ دیکھیں راجح مرجوح کیا ہے، راجح مرجوح کیا ہے، کیونکہ اکثر اس میں ہم مسائل آگے پڑھیں گے، ہم ترجیح دیں گے کہ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ مقرر کیا ہے لیکن یہ مسئلہ دلیل کے مخالف ہے۔ پھر چوتھی بات کہ جب آپ راجح مرجوح کو بھی پہچان لیں، پھر آپ اختلاف میں داخل ہوں، وہ کتابیں پڑھیں جس میں 4 مذاہب کو جمع کر کے خلاف لے کے آیا گیا ہے کہ یہ مذہب ایسے کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، یہ مذہب ایسے کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، میرا مذہب ایسے کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے۔ تو یہ جب انسان ان 4 چیزوں پہ عبور کر لے پھر انسان ایک اچھا فقیہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اگر کوئی انسان فقہ کی کتاب نہ پڑھنا چاہے تو پھر وہ ایک احکام، حدیث میں احکام کی کتاب پڑھ لے۔ احکام میں ہمارے پاس کون کون سی کتابیں مشہور ہیں؟ ایک حدیث کی مطلقاً کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، لیکن ایک کتاب لکھی جاتی ہے احکام کی صورت میں۔ سب سے پہلے کتاب الطہارہ، جس میں یہاں پہ ہے نا فقہ میں کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان، کتاب الصوم، کتاب الحج، اسی طرح احکام میں بھی کتابیں لکھی گئی ہیں حدیث کے حوالے سے۔ مشہور 2 کتابیں بتائیں۔ شروحات جو ہیں ان کی، شروحات کیا لیں، متن کہہ دیں، متن لے آئیں۔ فتح الباری ہوگی، مشکات بھی ہے، فتح الباری، شرح شیخ فتح الباری جو ہے وہی آپ کو ملتا ہے نا، وہ احکام کے حوالے سے نہیں ہے، وہ ایک صحیح بخاری کی شرح ہے۔ صحیح بخاری میں پہلے جو ہے وہی کا جو ہے نزول کس کے بارے میں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح احادیث کو لے کے آئے ہیں، احکام کی صورت میں نہیں لے کے آئے۔ اس طرح تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا، تفسیر بالاحکام، ایک تفسیر قرآن کی مطلق، ہر آیت کا، ہر صورت کا تفسیر کرنا۔ ایک تفسیر لکھی جاتی ہے تفسیر الاحکام، جیسا شیخ عبدالطریفی کی تفسیر البیان والاحکام بار پڑھی ہے، وہ احکام یعنی جس آیت میں کوئی حکم بتایا جا رہا ہے، نماز کا یہ حکم ہے، زکوٰۃ کا یہ حکم ہے، روزے کا یہ حکم ہے، تو اس کو تفسیر بالاحکام کہتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی جس طرح بلوغ المرام آپ پڑھیں تو وہ کتاب الطہارہ اس طرح کہہ کے لے کے آئے ہیں، احکام کے حوالے سے اس کے تحت پھر حدیثیں لے کے آتے ہیں۔ تو کسی نے اگر حدیث کے حوالے سے پڑھنا ہو تو بلوغ المرام پڑھ لے یا پھر عمدۃ الاحکام پڑھ لے، یہ 2 کتابیں بھی حدیث کے حوالے سے اچھی ہیں۔ تو آج کا جو ہے نا یہ یہاں تک ہم اکتفا کرتے ہیں، مقدمہ ہم نے آج پڑھنا تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ اکثر بھائیوں کو سمجھ کچھ نہیں آئی ہوگی، تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی، لیکن جو ہے یہ لازمی تھا تاکہ جو ہے کیونکہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی تھی تو جو بعد میں سنتے ہیں آن لائن تو ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اگلی کلاس میں ہم جو ہے نا کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل سے شروع کریں گے، جس میں پانی کی اقسام، سب سے پہلے جو باب آئے گا پانی کے اقسام، پانی ایک ناپاک ہوتا ہے، ایک پاک ہوتا ہے، اور ایک اور تیسری قسم بھی ہے جو مؤلف ذکر کریں گے لیکن وہ غلط ہے، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔